أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، ہمیشہ زندہ ہیں، سب کو سنبھالنے والے ہیں۔ قیوم یعنی وہ ذات جو خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھے، دوسروں کو سنبھالے۔ آگے ہے اور اللہ کو نہ اونگھ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند، اس لیے کہ جب انسان کو نیند آنے لگتی ہے شروع میں اس کے جو آثار ظاہر ہوتے ہیں اس کو عربی میں سینتن اور اردو میں اونگھ کہتے ہیں، اور ایسی نیند یا اونگ سے غفلت آنے لگتی ہے لیکن سمجھ اور احساس باقی رہتا ہے۔ پھر جب مکمل غفلت آ جائے، شعور اور احساس بھی باقی نہ رہے، تو اس کو عربی میں نوم اور اردو میں نیند کہتے ہیں۔ یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مالکی میں ہے۔ ایسا کون ہے جو ان کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ ان تمام مخلوق کے آگے کے اور ان کے پیچھے کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات، اسی طرح ہر مخلوق کے ظاہری و باطینی حالات کو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ تو ما بین ایدیہم اس کے 3 مطلب ہوئے، ان کے آگے کے حالات، وما خلفہم ان کے پیچھے کے حالات۔ نمبر 2 ما بین ایدیہم پیدا کرنے سے پہلے کے حالات، وما خلفہم بعد کے حالات۔ نمبر 3 ترجمہ ما بین ایدیہم ہر مخلوق کے ظاہری حالات، وما خلفہم ہر مخلوق کے باطینی حالات۔ آگے اور وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے احاطے میں نہیں لا سکتے، مگر ہاں جتنا وہ خود یعنی اللہ تعالی چاہتے ہوں، یعنی بندے اتنی ہی بات اللہ کے علم کی جان سکتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ آگے اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور دوسرا ترجمہ اللہ کے حکومت کے تخت نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ جی اور آگے دیکھیے اور ان دونوں یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کا اللہ کو کوئی بوجھ نہیں ہے، یعنی آگے فرمایا نا کہ اپنی وسعت کے گھیرے میں جب اس نے لے لیا ہے، اب کرسی کیسی ہے وہ آخرت میں معلوم ہوگا، لیکن اس کو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے ذرہ بھی بھاری نہیں ہے۔ یہ ہے ولا یعودہ حفظہما کا مطلب۔ اور ایک مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے یعنی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ اونچے مقام والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں۔ وہو العلی اونچے مقام والے، اور العظیم بڑی عظمت والے ہیں۔
یہ جو ہم نے آیت پڑھی اسے آیت الکرسی کے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے کیفیت کے اعتبار سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کے گناہوں کو دوسرے دن اس گھڑی تک معاف کرتا رہتا ہے جس گھڑی میں آج اس نے آیت الکرسی کو پڑھا ہو۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے طلبہ عزیز اور سامعین کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات سب کو شامل کر لیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں اور بھی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر کو 30 دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی جادوگر یا جادوگرنی 40 راتوں تک داخل نہیں ہو سکتی۔ حضور نے حضرت علی کو اہتمام سے فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ آیت سکھاؤ، اس لیے کہ اس سے زیادہ عظیم آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام اور پابندی کرتا ہے تو جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت کے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں اس کی پابندی صدیق، عابد ایسے لوگ ہی کریں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو شخص بستر پر لیٹتے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی، اس کے پڑوسیوں کی اور اس کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کی اور اس کے اطراف و جوانب کے سارے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو امن اور اطمینان، سکون نصیب فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی اور بھی بہت سی فضیلتیں آتی ہیں۔ حدیث شریف میں اس کے سلسلے میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ آیت الکرسی میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ توحید ذاتی و صفاتی کا ذکر ہے۔ کمالات وجودیہ میں اولین کمال حیات ہے، اس لیے فرمایا الحی القیوم، اور یہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس کے طفیل جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ الحی القیوم والا نام 3 جگہوں پر آیا ہے، سورہ بقرہ میں جیسے ابھی ہمارے سامنے ہے، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ الحی کے لفظ سے اللہ کا واجب الوجود ہونا اور قیوم سے اس کا واہب الوجود ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ حیٌ تو ہم بھی ہیں، چنانچہ وہ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، یا جنازے کی دعا میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن ہم آخذ الوجود ہیں اور وہ واہب الوجود ہیں، یا ہماری حیات عطائی ہے اور ان کی حیات ذاتی ہے، یا ہماری حیات وقتی ہے اور ان کی حیات دائمی اور صفت قدم سے متصف ہے۔ الحی سے کمال وجود اور قیوم سے کمال ایجاد ثابت ہو رہا ہے، اور کمال تبھی پیدا ہوگا جبکہ اس میں کسی قسم کے نقصانات نہیں ہوں گے۔ تو اس کو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ پاک خصائص ممکنات اور تغیرات سے منزہ ہے۔ اشیاء ممکنہ میں جو خصوصیات ہیں اور جو ان محدثات میں تغیرات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان سے ذات الہی بالکل منزہ، پاکیزہ اور مبرہ ہے۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو نیند آ جائے، اس کو اونگھ آ جائے، تو اس کی صفت قیومیت میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو اپنے بارے میں فرمایا
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو معمولی سی اونگ اور نیند بھی نہیں آتی چہ جائے کہ اس کو موت طاری ہوتی ہو. اور آگے حق تعالی شانہ اپنی زبردست قوت و طاقت کو بیان فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کی حکیمیت اور کبریائی کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا، کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، کچھ بول نہیں سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. سارے کے سارے لوگ اس کے سامنے خاموش رہتے ہیں. الا بما شاء. اس سے پتہ چلا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آگے جو آیا نا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وجود کی طرح علم بھی عطیہ خداوندی ہے، اس لیے کہ وہ جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی علم دیتے ہیں. جی ہاں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ جتنا علم دینا چاہیں اتنا ہی دیتے ہیں. پتہ چلا علم موہبت ربانیہ، عطیہ خداوندی ہے. اسے اپنی ذاتی ملکت سمجھ کر جبروت میں، تکبر میں مبتلا ہونے کی اور بڑی بڑی ڈینگیں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اس ٹکڑے سے اس کی صفت قدرت و قیومیت کا ضعف و نقصان سے منزہ ہونا پتہ چل رہا ہے. سنتن اور نوم اس میں بھی آ گیا تھا کہ سنتن اور نوم ایک قسم کا تغیر ہے جو وجوب وجود کے منافی ہے اور حیات کو ضعیف بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے قیومیت بھی ناقص ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کا اٹھانا اور ان پر اپنا قبضہ چلانا اور ان پر نگرانی کرنا، یہ اس کی صفت قدرت و قیومیت میں اتنا زبردست ہے کہ کسی بھی طرح اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اور پھر وہو العلی العظیم کہہ کر پورے اجمال کے ساتھ ذکر کر دیا کہ وہ بہت بلندی ذات والا بھی ہے، بلندی صفات والا بھی ہے. اور جہاں تک کرسی کا معاملہ ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کرسی ایک جسم ہے جو عرش سے چھوٹا اور ارض و سماء سے بڑا ہے. اصل میں آیت الکرسی سورہ بقرہ کا قلب ہے اور الحی القیوم روح و جان ہے اور باقی آیات اعضاء و جوارح ہیں. اس صورت کے تمام مظاہر الحی القیوم کے ارد گرد گھومتے ہیں. اگر شروع کا سبق یاد ہو تو آپ نے اس بات کو پڑھ لیا ہے کہ صفت حیات کے ارد گرد ہی پوری کی پوری صورت گھومتی ہے اور اسی میں اس کی تفاصیل کو اور اس کے مظاہر کو ذکر کیا گیا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت الکرسی ہے، اس کے بڑے فضائل حق تعالی شانہ کی اس آیت کے بیان فرمائے گئے ہیں. چنانچہ میں نے آپ کو سمجھایا پہلی آیت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان مفہوم ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد اس آیت کو جس میں توحید ذات اور اس کا تقدس اور جلال غایت عظمت اور وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، اس آیت کو نازل فرمائی اور اس کو اعظم آیات کتاب اللہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں 3 قسم کے مضامین کو اصل میں بیان فرمایا ہے: علم توحید و صفات کو، علم احکام کو، علم قصص و حکایات کو. جی، اور جہاں تک قصص و حکایات ہے اس میں بھی اصل مقصود تو اس کی توحید اور اس کی صفات کی تقریر و تائید ہی مقصود ہوتی ہے. علم احکام کی تاکید و ضرورت مقصود ہوتی ہے. علم توحید اور علم صفات، علم احکام، یہ بھی آپس میں مربوط ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے علت اور علامت ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات احکام شرعیہ کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے اور اصل تو یہی ہے. احکام شرعیہ صفات خداوندی کے لیے
بمنزل ثمرات و فروع کے ہیں۔ تو اب اس سے تو ظاہر ہو گیا کہ علم قصص، علم توحید اور علم صفات سے ضروری علم اور اس سے آگاہ ہونا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کھجور کی ایک بوری تھی، میں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں روزانہ گھٹ رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتا رہا، اس کی نگہبانی کرتا رہا، میں نے دیکھا ایک جانور جوان لڑکے جیسا آیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا تو انسان ہے یا جنات؟ اس نے کہا میں جنات ہوں۔ میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے بال بھی تھے۔ میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہے؟ اس نے کہا تمام جناتوں میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہی ہوں۔ میں نے کہا بھلا تم میری چیز چرانے پر تجھے ہمت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقے کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ تیرے صدقے میں تسلسل رہے، اس لیے ہم تیری اس بوری میں سے چوری کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ تو اس جنات نے خود بتایا کہ آیت الکرسی۔ صبح کو جب میں حضور کے یہاں حاضر ہوا تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا ہے تو خبیث لیکن بات اس نے سچ کہی ہے۔ یہ ابو یعلا نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے۔ مہاجرین کے پاس حضور تشریف لے گئے تو ایک شخص نے کہا حضور قرآن کی کون سی آیت بہت بڑی ہے؟ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ یہ طبرانی شریف کی روایت میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ میں سے ایک صحابی سے دریافت فرمایا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے نکاح کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد بھی یاد نہیں؟ اس نے کہا وہ تو یاد ہے۔ فرمایا کہ ثلث قرآن تو یہ ہو گیا۔ کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ کہا وہ بھی یاد ہے۔ فرمایا یہ ربع ہو گیا۔ پھر پوچھا اذا زلزلت الارض زلزالہا یاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا چوتھائی تو یہ ہو گیا۔ کہا اذا جاء نصر اللہ یاد ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا چوتھائی یہ ہو گیا۔ آیت الکرسی یاد ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا چوتھائی یہ ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر والوں نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کرسی میں فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اپنے آپ سے قائم نہیں ہے، وہ القیوم ہے، وہی سب کو قائم کرتا ہے۔ اشیاء ممکنہ اپنے وجود و بقا میں اس سے کہیں زائد خدا کے محتاج ہیں۔ اشیاء ممکنہ کی حیات اور وجود اللہ واجب الوجود کی حیات کا تھوڑا سا عکس اور پرتو ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے نا کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، مطلب حق تعالی تمام عالم کا قائم رکھنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ تدبیر سے غفلت نہیں برتتا، اسی لیے تو اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی۔ نیند تو ایک قسم کا تغیر ہے جو وجوب اور وجود کے منافی ہے، اور میں نے ذکر کیا کہ وہ حیات کو کمزور بنا دیتی ہے۔ جس کو اونگ اور نیند آئے گی اس کی حیات بھی ناقص اور کمزور ہوگی۔ اور یاد رکھنا چاہیے النوم اخو الموت، تو جب اس کو موت نہیں آتی تو موت کے آثار اونگ اور نیند بھی نہیں آتے، اور اونگنے والا ویسے بھی دوسروں کی تدبیر کیسے کر سکتا ہے؟ تو اونگ اور نیند الحیوں میں بھی نقصان کرے گی اور القیوم میں بھی نقصان کرے گی، اس لیے اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اس کے علم کو بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں کہ اللہ کا علم ذاتی تام اور کامل ہے، مخلوق کے سارے حالات کو اس کا علم محیط ہے۔ یعلم ما بین ما عموم بین ایدیہم وما خلفہم، اس سے خود اس کی وحدانیت، قیومیت اور کمال عظمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عباد کا علم بہت زیادہ قلیل، ادھورا، بلکہ برائے نام ہے۔ بندہ اس کے بغیر، بندہ اس کی تعلیم کے بغیر ایک ذرے کو بھی جان نہیں سکتا۔
ایک ذرے کے بھی تمام احوال اور کیفیات، جہات و حیثیات کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء۔ جی ہاں، وہ جتنا چاہتا ہے بس اتنا ہی اس کو معلوم ہوتا ہے۔ الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس کی کرسی کی عظمت کو بھی بتلایا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتری ڈال دیا جائے، اور بعض دوسری روایت میں ہے عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ۔ نسائی شریف میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے سیدھا وہ جنت میں جائے گا، موت کے سوا کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں بن سکتی۔ اس لیے اس آیت کو خوب احتیاط سے، پابندی سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جب توحید بندہ بیان کرتا ہے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں یہ بھی تو ذکر ہے کہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے، ساری چیزوں کا کامل علم اور پوری قدرت اور اعلیٰ درجے کی عظمت اس کو حاصل ہے۔ کسی کو کوئی استحقاق اور مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے کرنے میں اس کو دشواری اور گرانی ہو۔ تمام چیزوں اور ساری چیزوں کی عقلوں سے وہ برتر ہے، اور ساری چیزیں اس کے مقابلے میں حقیر اور ہیچ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے جنات چرا کر لے جاتے تھے، میں نے حضور سے شکایت کی، حضور نے فرمایا جب تو اسے دیکھے تو کہنا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ۔ جب وہ آیا میں نے یہی کہا، پکڑ لیا، اس نے کہا میں اب نہیں آؤں گا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے قصہ سنایا کہ اس نے وعدہ کیا کہ اب نہیں آؤں گا تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ پھر بھی آئے گا۔ میں نے اسی طرح 2-3 مرتبہ پکڑا، اقرار لے کر چھوڑ دیا۔ حضور کے سامنے جب یہ بات میں نے رکھی، حضور ہر مرتبہ فرماتے رہے کہ وہ پھر بھی آئے گا۔ آخری مرتبہ میں نے کہا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دے، میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں کہ کوئی جنات اور شیطان تیرے پاس ہی نہیں آ سکے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، بتا دو۔ اس نے آیت الکرسی بتائی۔ میں نے حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے کہ ایک انسان کی اور جنات کی ملاقات ہوئی۔ جنات نے کہا مجھ سے کشتی کرے گا، اگر مجھے گرا دے گا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا کہ جب تو اپنے گھر جائے اور اسے پڑھ لے تو شیطان گھر میں نہیں آ سکے گا۔ کشتی ہوئی اور واقعتاً اس انسان نے جنات کو گرا دیا۔ اس شخص نے کہا کہ تو نحیف اور ڈرپوک ہے، تیرے ہاتھ تو کتے جیسے ہیں، کیا جنات ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا صرف تو ایسا ہے؟ اس نے کہا میں سب میں زیادہ قوی ہوں۔ پھر کشتی ہوئی، دوسری مرتبہ بھی انسان نے گرا دیا تو جنات نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے، جو شخص اپنے گھر میں جاتے ہوئے اسے پڑھ لے تو شیطان اس گھر سے گدھے کی طرح چیختا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جناب جن کی کشتی ہو رہی تھی وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کرسی کی اضافت اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہے جیسے عرش اللہ، بیت اللہ کی نسبت ہے۔ بظاہر یہ کوئی خاص قسم کی تجلی ہے، اور جس طرح تجلیات کی انواع و اقسام میں ہر شے کی تجلی علیحدہ ہوتی ہے، اسی طرح کرسی اور عرش کی تجلیات علیحدہ ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے سے ممتاز ہو سکتی ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خدا پاک کی کرسی ہے کما یلیق بشأنہ تبارک و تعالی،
اور جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ اس میں الحی القیوم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ یہ آیت بہرحال بہت زبردست ہے۔ اللہ کی لازوالیت اور بذات خود موجود ہونے کو بھی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کی کرسی کو اور اس کی بلندی کو سب کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے احاطہ قدرت کو بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ لہذا اس آیت کا اہتمام، مواظبت اور پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ بھی تو آتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ لیا کرو، تمہاری نگہداشت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا، پھر صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس آنے نہ پائے گا۔ اس طریقے کے واقعات بھی حدیثوں میں آیا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو توفیق دے دے اسے ویسے بھی بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدرت اور اس کی عظمت کا یقین و استحضار نصیب فرماتا رہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔